ماہ شعبان میں شاگردانہ رسول کا کیا حال تھا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگ اصحاب شعبان کا چاند دیکھ کر قرآن کریم زیادہ پڑھا کرتے۔ مسلمان اپنے مال سے زکوٰۃ بھی نکالا کرتے تھے تاکہ غریب اور مسکین لوگ فائدہ اٹھا سکیں اور ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے لیے ان کا کوئی وسیلہ بن جائے۔ حاکم لوگ قیدیوں کو بلا کر ان میں سے جو حد جاری کرنے کے لائق ہوتے ان پر حد جاری کرتے تھے، باقی قیدی رہا کر دیے جاتے تھے۔ کاروباری لوگ بھی اسی ماہ میں اپنا قرض ادا کیا کرتے تھے، دوسروں سے جو کچھ وصول کرنا ہوتا وہ وصول کر لیا کرتے تھے۔ ماہ شعبان کی 15 کی رات کو خاص فضیلت اور بزرگی اور شرافت حاصل ہے۔ مختلف روایات میں اس رات کے کئی نام ذکر کیے جاتے ہیں۔ لیلۃ المبارکہ، برکتوں والی رات، لیلۃ الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے نزول کی رات، لیلۃ الزک، دستاویز والی رات، لیلۃ البرات یعنی دوزخ سے بری ہونے والی رات۔ عرف عام میں اسے شب برات کہتے ہیں۔ فارسی میں شب کے معنی رات کے ہیں اور برات عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بری ہونے اور نجات پانے کے ہیں۔ اور چونکہ اس رات میں رحمت خداوندی کے طفیل لاتعداد انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ابو سعید بن منصور کے حوالے سے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ شب قدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے زیادہ افضل کوئی رات نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں رات کو میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایسی رات ہے جس پر آسمان اور رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، لہٰذا اٹھیے، نماز پڑھیے، اپنے سر اور دونوں ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھائیے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ رات کیسی ہے؟ کہا، یہ ایسی رات ہے جس میں رحمت کے 300 دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو بخش دیتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو نہ شریک ٹھہراتے ہوں، مگر جو شخص جادوگر ہو، کاہن ہو، کینہ رکھنے والا ہو، ہمیشہ شراب پینے والا ہو، زنا پر اصرار کرنے والا ہو اور یا پھر سود کھانے والا ہو، والدین کا نافرمان ہو، چغل خور ہو، رشتہ داری توڑنے والا ہو، ان لوگوں کے لیے معافی نہیں ہوتی جب تک ان تمام چیزوں سے توبہ نہ کر لیں اور برے کاموں کو چھوڑ نہ دیں۔ تو بس پھر کیا کرنا ہے؟ اگر قطع رحمی کی ہوئی ہے تو صلہ رحمی اختیار کیجیے، رشتہ داری توڑی ہوئی ہے تو توڑے ہوئے رشتوں سے جوڑ لیجیے، والدین کی نافرمانی کی ہے تو فوری طور پر اگر وہ زندہ ہیں تو ان سے معافی مانگ لیجیے، اگر اس دنیا سے جا چکے ہیں تو کثرت کے ساتھ ان کی مغفرت کی دعا کیجیے، ان سے منسلک رشتہ داری کا حق ادا کیجیے اور خوب اللہ تعالیٰ کو منائیے، برے کاموں کو چھوڑ دیجیے۔ میں بھی ایسے ہی کروں، آپ بھی ایسے ہی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شخص کی رحمتیں لوٹنے والا بنا دے اور اللہ ہم پر بھی اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ آمین ثم آمین۔